انی شہید علیکم وانی معدکم علی الحوض وانی انظر الیہ وانا فی مقامی ھذا۔ ہاں بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے، صفحہ 578 ہے۔ ذرا اس صفحہ کھول کے اس کو دکھا دینا، ہے کہ نہیں؟ جو کہتے بخاری شریف بخاری شریف۔ ہاں بھائی توجہ سے سنو کیا۔ اچھا سنیے، آپ لوگ بغداد شریف کوئی گئے ہیں؟ اس میں کوئی بھی گئے ہیں یا محفل میں کوئی نہیں گئے؟ نہیں بغداد شریف گئے ہیں؟ بغداد، ہاں سبحان اللہ۔ دیکھو نعیم بھائی 2 وقت گئے ہیں، اور نعیم بھائی میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے کہ میں 7 وقت گیا ہوں۔ سبحان اللہ، جنگ سے پہلے بھی گیا، جنگ کے بعد بھی گیا۔ ایک مرتبہ گئے تو ہمارے ساتھ جو کچھ زائرین تھے نا، کہا بھیا چلو تو غوث پاک کے مدرسہ میں۔ کہا کیجیے گا، پڑھیے گا، مجھے پڑھانے والا کون ہے یہاں جو پڑھائے گا جی؟ کہا تو کیا کیجیے گا جا کر؟ چلو نا پہلے چلو تو میرے ساتھ، تم نے کتاب نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی ہے نا، کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے مدرسہ میں پڑھا نہیں اور میرے درس میں بیٹھا نہیں، مر ہے ایمان والا، بولو ہے ایمان والا، اور ایمان والا کسی دن میرے مدرسہ سے گزر جائے گا تو گزرنے والے کو اللہ جنتی بنا دے گا۔ ارے چل رہا غوث پاک کے مدرسہ میں تو چل، دیکھیں میرے غوث کا مدرسہ کدھر ہے، گزرنے والا جنتی ہو جائے۔ مصطفیٰ کے تنے بے ساجا کا ساجا دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں گیا، ایک اللہ کا ولی ہے بابا بہلول دانا، ہے نا نعیم بھائی؟ بابا بہلول دانا، میں نے فاتحہ پڑھی۔ اب فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا بابا میں نے حدیث میں پڑھی ہے کیا کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے۔ ہاں میں حدیثوں میں پڑھا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا۔ تو میں نے کہا بابا سنیے، میں نے یہ بھی کتابوں میں تاریخ میں پڑھا ہے کہ آپ جب حیات ظاہری میں تھے تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے ہاتھوں سے جب حیات میں تھے ظاہری میں، تو آپ نے 1 دینار میں جنت کا ایک محل بیچا ہے۔ اب تو پاور بڑھ گیا ہے، قبر میں چلے گئے ہیں، ہم تو انڈیا سے آئے ہیں، ہم تو عراقی نہیں ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، پاور بڑھ گیا، ہم کو نہ دیجیے گا ایک محل۔ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر سے آواز آ رہی تھی، جاؤ جاؤ تم کو بھی جنت کا ایک محل دے دیا گیا ہے۔ محبت سے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے۔ سرکار جتنا حیات ظاہری میں دیتے تھے اس سے زیادہ مدینے کے سرکار آج دے رہے ہیں۔ بھائی سنو، پہلے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، اور اس سے پہلے اچانک مشکات شریف کی ایک حدیث سناؤں گا، جب یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ مشکات شریف 2 جلد، باب وفات النبی، باب وفات النبی، یعنی سرکار کے وصال کا بیان ہے کہ نہیں مشکات شریف میں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے کہا حبیب اے حبیب اب ٹائم آپ کا پورا دنیا میں، دنیا والا ٹائم پورا ہو گیا، آ جاؤ مولا کی طرف آ جاؤ۔ جب بلایا، اور ہمیں یہاں میلاد کمیٹی والوں نے بلایا، کہیں گے حضرت لیلۃ القدر میں آنا ہے، تو تاریخ بتائے گا، اور نہیں بتائے گا تو ہے جلسہ شب 27 کو، اب میں جاؤں شب 21 کو، تو کم ہوگا۔ تاریخ بتانے سے پہلے جلد دعوت دینا، تاریخ نہ بتانی ہوگی۔ تو اللہ نے جب حبیب کو بلایا تو تاریخ نہ بتائی ہوگی کہ کب آنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کل کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ ارے بدھو، نبی کی بات کرتا ہے، تم نبی کا غلام جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، روح کون نکالتا ہے؟ جلدی بولیے، روح کون نکالتا ہے؟ ارے بولو نا۔ اسرائیل، کیا نام ہے؟ تو اسرائیل معاذ اللہ، اللہ کی بندہ ہے، بولو نا بندہ۔ ارے فرشتہ بھی بندہ ہے نا، تو بندہ ہے، تو یہ کہتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کل اہل حدیث سے پوچھنا کہ جب کوئی نہیں جانتا تو اسرائیل جانتا ہی نہیں کہ مرے گا کون، تو روح کس کی نکالے گا؟ ابھی جانے گا تم نے روح نکالے گا کہ حیدرآباد میں کون مرے گا، بمبئی میں کون مرے گا؟ تو اس بدھو سے پوچھو جب اسرائیل کو پتا ہے تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں پتا ہے؟ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے تو اور سمجھو، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ نے اے ملک الموت جاؤ میرے حبیب کی روح لے کر آؤ، تو ملک الموت اللہ اللہ 1 لاکھ فرشتہ لیا۔ کتنا فرشتہ جی؟ 1 لاکھ فرشتہ لے کر گئے حضور کی روح لینے، 1 لاکھ۔ اور گئے تو حضور کا جو گھر ہے، حضور کا گھر معلوم ہے کہاں ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ارے حضور کا جو مزار شریف ہے نا، وہی نا حضور کا گھر تھا جی۔ اتنے سنی بھولے بھالے ہیں، وہی گھر حضور کا ہے۔ تو گئے ملک الموت، 1 لاکھ فرشتہ لے کر اللہ نے بھیجا تھا نا، تو گئے تو نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے، اندر جا ہی نہیں رہے، کیونکہ بھیجا اللہ نے ہے۔ مگر قرآن میں آیا لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے۔ کیسا نبی؟ میرا نبی، کہ اللہ ادب بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں جائے گا کیسے؟ سبحان اللہ، بغیر اجازت کے نہ جانا، اور خبردار
دروازے پہ دستک بھی نہ لگانا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, دیوار کے باہر سے آواز دینا, دستک لگانا, بیٹھے رہو جب میرا حبیب چاہے آئے گا, جب میرا حبیب چاہے. سبحان اللہ. تو ملک الموت کو تو بھیجا, اب ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا, اللہ نے بھیجا, مر جائیں کیسے, تو داخل ہونا حرام. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت. تو ملک الموت نے سوچا جائیں کیسے, اللہ نے بھیجا تو جائے کیسے. مر اندر بارگاہ میں جبریل امی تھے. جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ ملک الموت دروازہ کے باہر کھڑا ہے, ما استاذن الآدمین قبلک ولا یستاذن الآدمین بعدک. یا رسول اللہ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, کسی کے گھر جانے کے لیے آپ سے پہلے پوچھ کر نہ گیا ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کے گھر پوچھ کر جائے گا. حضور آپ کی اجازت ہو تو اندر آئے, اجازت نہ ہو تو جیسے آیا ہے ویسے واپس جائے. کیا شان میرے نبی کی. بولو بولو, یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں, بولتے کیوں نہیں ہو, بولو نبی کا پاور ہوا نا. تو حضور نے اچھا باہر کھڑا ہے, اجازت چاہتا. دو تو اجازت کاہے کو آیا ہے, دو اجازت کیوں آیا ہے, دو اجازت. تو ملک الموت جب اندر گئے تو جاتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. بولو سب آدمی کیا کہا, ارے سنی کی طرح بولو, سنی ہو سنی بولو, السلام علیک یا رسول اللہ. ملک الموت جب ہماری آپ کی روح نکالنے آئے گا تو سلام کرے گا, چہرہ دیکھتے ہیں حالت خراب, اما سلام سلام. حضور نے جواب کے بعد کہا کیسے آنا ہوا جی, ملک الموت کیسے آنا ہوا. عرض کرتے حضور میری مجال کہ میں آ جاؤں, آیا نہیں ہوں حضور, آیا نہیں ہوں. ان اللہ تعالیٰ ارسلنی الیک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا اس لیے آیا ہوں. کہا کیوں بھیجا, کیوں بھیجا. تو اب ملک الموت کا جواب سنیے, حدیث شریف ہے, کوئی کھیل کی بات نہیں, حدیث شریف ہے. ملک الموت نے کیا کہا, کہا یا رسول اللہ اللہ نے تو بھیجا آپ کی روح نے لے, مر ان امرتنی ان اقبض روحک و ان امرتنی ان اترک. حضور روح لینے اللہ نے بھیجا ہے, مر اجازت ہوگی تو روح نکالوں گا, اجازت نہ ہوگی تو خالی واپس جاؤں گا. بتاؤ, پوچھ رہے ہیں تو موت پر نبی کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا. ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا, ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا, ایک آن نہ ادھر نہ ادھر, ماں روئے رونے دو, بیوی آنسو بہائے بہانے دو, ملک الموت کو اس سے کیا لینا دینا ہے. ہاں البتہ توبہ کر کے مرو گے تو رونے والے روتے رہیں گے, ہم مسکراتے ہوئے قبر میں جائیں گے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے یہ سراغ لے کے چلے. حضور اجازت ہے, ملک الموت حضور اجازت ہے. تو جبریل نے کہا حضور اللہ انتظار فرما رہا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ انتظار فرما رہا ہے. تو حضور نے مما امرت بہ, اے ملک الموت, اے ملک الموت, اللہ نے جو حکم دیا دیری کیوں کرتا ہے, جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو. تو جب حکم ہوا نبی کا, دیکھیے نبی کا حکم ہے تو ٹھنڈے دل سے سنو. نبی کی روح ملک الموت نے نکالی. کل نفس ذائقۃ الموت, ایک آن کے لیے ہے کہ نہیں, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, عمل ہو گیا ایک آن کے لیے. اور ملک الموت نے سوچا کہ روح تو نکل گئی, قانون پہ تو عمل ہو گیا, اب روح رکھے کہاں. نبی کی روح ہے نا, کوئی معمولی انسان کی نہیں ہے, نبی کی ہے نا, اعلیٰ علیین میں. وہ تو غلاموں کے روحوں کی جگہ ہے بھیا. تو عرش اعظم پہ وہ تو شب معراج نبی کے قدموں کے تلے پامال ہو چکا ہے. جنت میں وہ تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے, رکھے کہاں. تو ملک الموت نے سوچا قانون پہ عمل ہو گیا, اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی, جہاں سے نکالے ہو وہیں رکھ کیوں نہیں دیتے. کہا جہاں سے نکالو وہیں پلٹا دو. تو جہاں سے روح نکالی گئی تھی پھر اسی جگہ نبی کی روح رکھ دی گئی. تو جیسے نبی زندہ تھے ہمیشہ کے پھر سے زندہ ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ ہیں رستے میں جا بدا کھانے والے. ہمارا نبی زندہ, بولو ہمارا نبی زندہ, محبت سے ہمارا نبی زندہ. اور اہل حدیث کا جو بانی ہے ہندوستان میں, جس کو کہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی, تقویت الایمان میں اہل حدیث کے بانی نے لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. توبہ, بولو نا معاذ اللہ. جو کہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے, وہ اس کے یہاں رشتہ جائز ہوگا,
بولو نا, رشتہ جائز ہوگا؟ اس کو بیٹی دینا جائز ہوگا؟ ان کے یہاں کھانا جائز ہوگا؟ ان کا بیٹی لانا جائز ہوگا؟ جو ہمارے نبی کو مردہ کہتا ہے اور اس کے یہاں آپ رشتہ کرتے ہو؟ کیسا یہ سنی ہے جو کہے نبی زندہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے؟ ہمارا نبی زندہ تھا. دیکھو کیسے زندہ, ابھی ٹھہرو, ابھی بتاتا ہوں نبی زندہ کیسے. اچھا ایک واقعہ پہلے پھر بتاتا ہوں نبی زندہ کیسے. ہاں بخاری شریف سے ثابت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو حدیث پڑھی ہے نا ابھی قبر والی باقی ہے, بھی سناتا ہوں, سنو توجہ سے. ایک پیر صاحب تھے, پیر, سچے پیر, سچے. ہاں آج کل والا پیر نہیں, بہت سے پیر ایسے ہیں کہ ایک پیر ہے, ایک مرید ہے, اس کا 4 پیر ہے اس دور میں. بولتا ہے من سے بھی مرید ہے, من سے بھی مرید ہے, من سے بھی مرید ہے. ارے کیسا مرید ہے تو, پیر سے ایک نہ ہوتا ہے جی. ہاں طلب کہیں کہیں ہو سکتا ہے مگر پیر تو ایک ہی نہ ہوگا. یہ بولے گا ایک مرید ہے اس کا 4 پیر ہے, ہائے ہائے تو بیچارہ مرید کس کو دے گا, ادھر دے گا کہ ادھر, جتنا کمائے گا سب پیر لے جائے گا. ایک پیر رہے تو اچھا ہے. کہو سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. تو ایک پیر صاحب ہے, سچے پیر, بہت پہلے کا واقعہ ہے. نام تھا حضرت شمس الدین. منگل کا دن تھا, انتقال ہو گیا, جنازہ جا رہا تھا. تو ایک بڑھیا راستے میں مل گئی. بڑھیا نے کہا, لوگوں کس کا جنازہ ہے؟ احباب نے کہا, بڑھیا تم کو پتہ نہیں پیر صاحب مر گئے, پیر صاحب کا جنازہ ہے. تو بڑھیا نے کہا, واہ میاں, دنیا میں تھے پیر, اب مر گئے منگل کے دن. بڑے پیر صاحب تھے تو جمعہ کے دن کیوں نہ مرے؟ اتنا کہنا تھا. اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا نا, اٹھ کے تابوت پہ بیٹھ گئے. کہا لے بڑھیا, جمعہ کے دن ہی مروں گا میں. لے بھیا, حلقہ احباب نے پاتے شریعت بات, شریعت کا خیال رکھے, تو پھر لیٹ گئے. پھر بڑھیا نے کہا, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. جب اللہ کا ولی زندہ ہے, وہ بھی نبی کے صدقہ میں, تو جب نبی کے صدقہ میں ولی زندہ ہے تو بولو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ سناؤ, سرکار کا وصال ہو گیا, زندہ ہیں. گھر میں, چھوٹا سا گھر ہے نا حضور کا, ارے دیکھنے میں نہ چھوٹا ہے مگر وہ تو رحمت الہی کا مرکز ہے. یہ گھر در ہے اس کا. اللہ فرماتے یہ گھر در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. مزدہ واسی و صلاح اچھے گھر کی ہے. سبحان اللہ. تو جنازہ رکھ دیا گیا. اور بتاؤ سنی بھائی, نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضور کی؟ تو 2 طرح کی روایت ہے, غور سے سنیے, غور سے. 2 طرح کی روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور کا جنازہ رکھ دیا گیا, فرشتے جماعت در جماعت اندر جاتے, اور جنازہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا بات ہے نا, سلام پڑھتے, سب سلام پڑھتے چلے جاتے. یہ بولتے سلام نہ پڑھو, فرشتے آ کے سلام پڑھ رہے ہیں. لو, اصل سرکار تمہارا سلام نہیں چاہتے, ہم سنیوں کا چاہتے ہیں. ابھی سب کا سلام قبول بھی تو نہیں ہوتا ہے نا. تمہارا جھگڑا کوئی سلام ہے, تمہارا سلام نہیں چاہیے, جھگڑا میں نہیں کہتے ہو تمہارا سلام نہیں چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو حضور کو ان کا سلام ہی نہیں پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرشتوں کے بعد آیا نمبر صحابی کا. 1-2 صحابی اندر جاتے, جنازہ کے پاس کھڑے ہوتے, کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب صلاۃ و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے. میں نے تصور میں پوچھا, اے نبی کے صحابیوں, جب مرتا آدمی تو نماز جنازہ ہوتی ہے اور حضور پہ سلام پڑھا جا رہا ہے, تو کہا جنازے کی نماز اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ کے مر جاتا ہے, ہمارا نبی زندہ ہے, جنازے کی نماز کہاں ہے؟ بالا محبت سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار جی لگا کر کہہ دو یا رسول اللہ. نبی زندہ کیسے؟ ایک ثبوت اور, ایک ثبوت اور. ہاں بخاری شریف جلد اول پارہ 13 میں ہے ایک حدیث اور. نبی زندہ کیسے؟ یہ بدھو لوگ جب سے سعودی کا ریال, امریکہ کا ڈالر کھا کھا کر کے موٹے ہونے لگے, نبی کو مردہ لکھنے لگا. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے. بولو ہمارا نبی سنو کیسے زندہ, بھی بتاتا ہوں. بخاری جلد اول پارہ 13 ہے. جب حضور کا وصال ہوا نا, دیکھو باپ مر جائے, باپ تو باپ جو مال چھوڑے, بینک میں چھوڑے, زمین چھوڑے, گھر چھوڑے, تو وارثوں کا حصہ ہے نا, فلیرثوا عصبہ. تو جو حقدار ہے وہ اپنا بانٹ لے, بھائی بھی لے, بہن بھی لے, جو حقدار ہے لے. تو جب حضور کا وصال ہوا تو حضور نے کچھ نہ چھوڑا سوائے باغ فدق کے. مدینہ شریف میں کھجور کا باغیچہ تھا. تو حضرت فاطمہ گئی. یہی شیعہ لوگ اعتراض کرتا ہے, بدھوا کو پتہ نہیں ہے, اگر معلوم ہو جائے تو یہ اعتراض کرنا چھوڑ دے گا, ہے کہ نہیں؟ تو گئی فاطمہ حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا اے اللہ کے محبوب, اے یار غار, میرے والد کے یار غار, باپ نے جو مال چھوڑا اس کو ہم بہنوں میں بانٹ نہ دیجیے.
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فاطمہ کیسی بات کرتی ہے؟ نبی نے فرمایا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا اے صحابیوں میرے بعد جو میرا مال ترکہ میں چھوٹے گا میرے اسباب میں وارثوں میں نہ بٹے گا، بلکہ وہ مال پورے غلاموں کے لیے صدقہ ہوگا۔ کیونکہ مال کیوں صدقہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مال اس کا بڑھتا ہے جو مر جاتا ہے، نبی زندہ ہے ترکہ میں مال کیسے بڑھے گا؟ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی یہ جلانی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسیان کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اور اس کی اجواز کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بھی بدوا کہتا ہے توبہ توبہ، ارے اسی برس نہیں چھپتی ہے، آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے، بچو ان سے، بچو ان کے سائے سے بچو۔ ہم ایک مرتبہ 5ویں بار جب حج کرنے گئے تو ملک شام کا ایک عالم ملا، تو عربی میں ہم نے پوچھا ان اہل حدیث غیر مقلد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے عربی میں کہا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہم بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا، پھر بھائی کہا تو مولانا کہا سائے سے بھی بچو ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ توبہ توبہ، سچی بات ہے، جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کے سائے سے بچنا چاہیے۔ بولو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب سنو حدیث جو بخاری شریف کی میں نے پڑھی تھی، اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے 6 سال تک درس بخاری دیا ہے، اور درس بخاری چھوڑے ہوئے مجھ کو تقریباً 25-30 سال ہو گئے، 26-27 سال ہو گئے۔ ہم نہیں پڑھاتا ہوں، میں نہیں پڑھاتا ہوں، مگر پڑھاتا ہوں مدرسوں میں نہیں، جلسوں میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی وقت کمپیوٹر میں جو حدیث سب محفوظ کر دیا تھا، مولا کے کرم سے میک پر آیا، بریلی کا اسٹیشن دبایا، کمپیوٹر چالو ہو گیا، مدینہ سے حدیثوں کا آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ۔ سنیے حدیث پڑھ چکا، اب ترجمہ سنیے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب آ جاؤ، محبوب آ جاؤ، تو جو 4 دن باقی تھے جانے کو تو حضور گئے اپنے چچا کی قبر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں نا، سرکار کی چچا کی قبر احد پہاڑ کے دامن میں ہے نا۔ تو کیوں گئے؟ تو فرماتے ہو صلی علی قتل احد بعد 8 سنین، 8 سال ہو گئے تھے شہید ہوئے۔ کئے سال ہو گئے تھے؟ اب پھر سے نبی گئے چچا کی قبر پہ، اور چچا کی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھی، اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ اے بھائی 4 دن کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جنازے کے دفن ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر نماز جنازہ قبر کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہو، 4 5 10 دن کے بعد نہیں، یہ 8 سال کے بعد نماز جنازہ تو ہو چکی تھی، تو پھر حضور کیوں گئے؟ تو وہ حضور کا اختیار ہے۔ بولو بولو، حضور کا اختیار۔ کیوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، نبی نے نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا ہے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو ہاتھ اٹھا دیتے دعا فرما دیتے۔ یہ ہاتھ بات کر کیوں دعا کرنے لگے نبی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کچھ ٹوپی داڑھی والے پیدا ہوں گے کہ جب میرا غلام قبر کے پاس جا کر ہاتھ باندھے گا اور فاتحہ پڑھے گا تو کہے گا سنی قبر پجوا ہو گیا، تو میں نے ہی ہاتھ باندھ دیا کہ جب نبی قبر پجوا نہیں تو غلام کیوں قبر پجوا ہو جائے گا؟ میں نے یاد باندھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بلا سمجھے پڑھتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اور مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے ہاتھ باندھا۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھیا؟ ارے 2:45 ہونے جا رہا ہے، اور سحری بھی کھانی ہے، میں نے تقریر بھی شروع نہیں کی ہے، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ ہاں ابھی شروع بھی نہیں کی ہے ابھی، ہاں نہیں تھوڑی سی اور، نہیں تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا اور، چونکہ سلام بھی ہے دعا بھی ہے۔ اور کئے بجے تک سحری کا ٹائم ہے؟ 4:30 تک، تو ٹائم تو ہے ابھی جی، بہت ٹائم ہے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی جگہ بھی بتانا ہے نا؟ ہاں جگہ ٹھیک ٹھیک، نہیں ٹھیک، جگہ بتانا ہے، جگہ صحیح بات یاد کرا دی ہمارے نعیم بھائی نا، کیا ہاں نعیم بھائی نے بات یاد کرا دی کہ جگہ بتانی ہے، خرچہ کرنا ہوگا، مگر دونوں نعیم ہیں، دائیں اور بائیں دونوں نعیم بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، اور بیچ میں مولانا صاحب، جی ہاں خبر صفی صاحب ہیں، مولانا مفتی صاحب، جی ہاں مفتی صاحب، ہاں نام بھول گیا ہوں میں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ جی آتی کے ہاں سبحان اللہ، بولیے محفوظ سبحان اللہ۔ جگہ بتانی ہے، اور یہ تو سنو پہلے، حضور نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار گئے ممبر پہ،
اب منبر پر جانے کے بعد فین صحابیوں اب میں تمہارے درمیان سے تم لوگوں سے پہلے مولا کے یہاں جانے والا ہوں. تو صحابوں کو افسوس ہوا کہ یا اللہ اب حضور چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کا ہوگا. نہیں افسوس ہوگا جی. تو حضور نے فرمایا افسوس نہ کرو، جا تو رہا ہوں پہلے، جا تو رہا ہوں تم سے پہلے، مگر سنو ان موعدکم الحوض، قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہماری تمہاری ملاقات سب سے پہلے میرے حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. انا اعطیناک کالکوثر، حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. وہ کوثر کے بخاری شریف جلد ثانی پارہ 27 حدیث نمبر 5 دیکھو نا. مسیرت و شہری، نبی فرماتے 1 مہینے کے مسافت کے مقدار میرا حوض لمبا چوڑا ہے. ماہو ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. من شرب لا یظمأ ابدا، سنیوں مقدر پہ ناز کرو. نبی فرماتے جسے ایک بار قیامت میں کوثر پلا دوں گا، گرمی جتنی رہے نہنے دو، دوبارہ اس کو پیاس ہی نہ لگے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوختہ جانوں پر وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آپ ایک کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے، پیش حق مصطفیٰ کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. عقل معلوم ہو جائے کہ میلاد کمیٹی والے طرف سے افطاری کا انتظام ہے. افطاری کا تو یہ سنی مسلمان کھاتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، گراتا بھی ہے. اب لنگر بٹھے تو اور دیکھا، لنگر میں لڑتا بھی ہے، اور لنگر گرتا ہے تو لنگر کی تو قیامت میں کوثر پین لی تو نہیں لڑو گے نا. 1,00,000 2,00,000 تو ہوگا نہیں، خربوں خرب کا مجمع ہوگا تو لڑو گے تب کا ہوگا. تو نہیں نبی فرماتے نہ گھبرانا، خربوں خرب رہنے دو. آنیتک نجوم السما، نبی فرماتے میرے حوض پر اللہ نے پہلے سے سنیوں تمہارے لیے اتنے پیالوں کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے جتنے کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. آئے آئے سنیوں مقدر پہ ناز کرو. اچھا ایک بات، اگر کہیں میدان میلاد میدان میں یا کہیں 100-200 ٹوپی والے کی بھیڑ لگ جائے تو گزرنے والا اور بھیڑ لگاتا ہے، دیکھتے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں بھیڑ لگتی ہے تو حوض کوثر پہ تو ہوگا میلہ. ارے بھائی اربوں ارب کا میلہ نہ ہوگا سنیوں کا، تو ادھر والا سمجھ گئے نہیں سمجھا؟ ادھر والا تو بھیڑ دیکھے گا ہماری آپ کی تو وہ بھی کھسکنا آنا شروع کرے گا کہ بھائی بھیڑ کیا ہے کی آخر اس کو پتا کیا کہ کوثر کیا ہوتا ہے، وہ بھی بھیڑ دیکھ کے آنا لگے گا. تو حدیث شریف میں جب آنا شروع کرے گا تو ہمارے نبی فرماتے یحال بینی و بینہم، جب ادھر والا آنا شروع کرے گا تو سرکار فرماتے میرے درمیان اور ان کے درمیان اللہ کے فرشتے پردہ ڈالیں گے. ادھر کہاں اے لو پردہ ڈال دیا گیا. ارے بھائی دروازہ بند کر دو گے تو اندر آدمی آئے گا، تو پردہ ڈال دیا. تو حضور نے فرشتوں کیوں پردہ ڈالا؟ میرا نہیں تھا کیا؟ تو فرشتوں نے کہا لا تدری ما حدثوا بعدک، حضور آپ سے کیا بتایا جائے، آپ تو جانتے ہیں. کیا کہا فرشتوں نے؟ آپ تو جانتے ہیں ما حدثوا بعدک. حضور جب آپ دنیا سے چلے گئے وصال فرما گئے تو ان بدماشوں نے دنیا میں کیا کیا ہے. حضور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مردہ کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بھائی کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہا مر کے مٹی میں مل گئے. کہا اچھا وہی لوگ آ گئے ہیں. تو نبی فرماتے پردہ کیسا؟ سحقن سحقن سحقن. حدیث میں 3 بار نبی فرمایا سحقن سحقن سحقن. پردہ کیسا؟ مارو سب کو، مار مار کے بھگاؤ سب کو، بھگاؤ. ارے بھگاؤ. کسی کو مارو تو بھاگے گا بھی یا پلٹ کے دیکھے گا کہیں پیچھے سے آ تو نہیں رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے اے بدماش پلٹ کر کیا دیکھتا ہے، احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. ہمارا سنی جو نبی کو مالک کہتا ہے، مالک کوثر کہتا ہے، حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے، یہاں بھی پیتا ہے، حسنین کا صدقہ پیتا ہے، قیامت میں بھی پیے گا، ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پیے گا. شاعر کہتا ہے تمنا میں کشوں کی، جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جسم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. دعا کرو
دعا سے تقدیر بدلتی ہے. آج لیلۃ القدر ہے, دعا ہوگی سب کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. بولیے نا ایمان یہی نا کہ دعا کرو تقدیر بدلے گی. فرض نماز پڑھو, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ مزاروں پہ. کہاں ہوتی ہیں؟ مگر آپ کو مانگنا نہیں آتا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. سنی جائے گا خالی چادر چومے گا, نماز ایک وقت کی نہ پڑھے گا, پتہ نہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوگی. چادر چومے سے کہیں دعا قبول ہوتی ہے؟ کچھ لوگ جائے گا مزار کے پیر کو دبائے گا, اس کو پتہ نہیں کہ جتنا دبا رہا ہے اتنا اللہ کا ولی قبر میں ناراض ہو رہا ہے. ارے تم کو جانے کا طریقے نہیں معلوم ہے, طریقہ تو سیکھ لو, طریقہ تو سیکھ لو. خالی جاؤ گے بھرتی جاؤ گے, کیونکہ اللہ نے کہا یہ لب ہلا دے گا تو دے دوں گا. اللہ کا حکم ہے یہ لب ہلائے گا تو دے دوں گا. بخاری شریف میں تو جانے کا طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا, اور مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے نا. سنو دعائیں کہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے, محبت سے بول دو سبحان اللہ بتاتے ہیں. بول تو قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, مختصر پھیلاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام گئے مریم کے عبادت خانہ میں, تو وجدہا عندہا رزقا, قسم قسم کے پھل. تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا مریم, پھلوں کا موسم نہیں ہے تیری عبادت خانہ میں, تازہ پھل کہاں سے؟ تو مریم نے کہا وہ من عند اللہ, اللہ کے نبی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. تو حضرت زکریا کی عمر تھی 80 سال. کئے سال؟ نہ بیٹا نہ بیٹی. جس کو اولاد نہ ہو مولا سے ضرور دعا کرے گا. اولاد کے بارے میں حضرت زکریا کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی تھی. تو حضرت زکریا نے سوچا یہ جگہ مستجاب معلوم ہوتی ہے, جب بیلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں اس جگہ دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. اور اس جگہ ہو سکتی ہے. کون جگہ نہیں سمجھے؟ جو ولی کا چلہ گاہ ہو. ارے مریم نبی نہیں ولیہ تھی نا, تو جہاں ولیہ یا ولی بیٹھ کر چلہ کھینچ لے تو اس جگہ پہ دعا قبول ہو جاتی ہے. مریم کا چلہ گاہ عبادت خانہ, دعا تو ہونا لکا, میں نہیں کہتا ہوں, قرآن میں ہونا لکا دا زکریا, ہونا لکا دا زکریا رب ہو. تو مریم کی عبادت خانہ میں جہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا بلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا, بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا. تو قرآن شریف اب سنو, اللہ اکبر هو قائم یصلی فی المحراب ہے کہ نہیں, فنادت الملائکہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. ابھی مریم جہاں عبادت کرتی تھی اس عبادت خانہ میں حضرت زکریا دعا کر ہی رہے تھے کہ جبریل امی آ گئے. بولو نا سبحان اللہ. جو قرآن شریف ہے نا, جبریل امی آ گئے, کہا ہے زکریا مبارک ہو, دعا قبول ہو گئی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اور اللہ ایک بیٹا کی بشارت دیتا ہے, اور اس بیٹا کا نام یحییٰ رکھنا, اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے. اب کوئی بولے جگہ کیا دخل ہے, تو 80 سال پہلے کیوں نہیں دعا قبول ہوئی جی؟ اور ہونا لکا قرآن میں کیوں آیا کہ اس جگہ پہ قبول ہوئی؟ اس جگہ پہ تو جگہ کا دخل ہوا نا. تو حضرت زکریا نے کہا مولا میں بڈھا ہو گیا ہوں, اب بیوی باج ہو گئی, اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا زکریا تیرے رب کے لیے بڑا آسان کام ہے. نہیں جی, رب کے لیے بڑا آسان کام ہے. تو کہا مولا کوئی نشانی بتا دے کہ میں سمجھوں گا یحییٰ آنے والا ہے. کہا جب تیری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ جائے گا تو 3 دن تک خود بخود تیری زبان بند ہو جائے گی, سمجھ جانا ابھی یحییٰ آنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تکلم الناس قرآن شریف میں کہ 3 دن تک بات نہ کرو گے. قدرت خدا کی دیکھو, جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے نا زبان کھل جاتی, عبادت ختم زبان بند. سمجھ گئے حضرت زکریا کا مہمان آنے والا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا مزار شریف دمشق کے جامع مسجد کے بیچوں بیچ میں ہے. میں نے ان کے مزار شریف پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے. قبول ہوئے نا. تو آپ کہو گے مولانا صاحب پیسہ کہاں؟ اب سب نعیم بھائی تو نہیں کہ پیسہ ہو چلے جائے حضرت مریم کا عبادت خانہ تلاش کے وہاں دعا کر لے. تو ہم انڈیا میں نہ بتا دیں آپ کو, سبحان اللہ, بتا دیں کہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیں, بتا دیں تو محبت سے سبحان اللہ بولو تو بتاتے ہیں. الٹا مسلم شریف جلد ثانی باب قبول توبۃ القاتل. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا پیاری حدیث ہے. حضور جو ہے, حضور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں حضرت موسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابیوں موسیٰ کی امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 کو قتل کیا تھا. کتنے کو؟ گئے کم پڑھے لکھے مولوی کے پاس, پادری صاحب دعا قبول ہوگی؟ تو
توبہ کرنے آئے، کہا گناہ، کا 99 کا قاتل ہوگا، بیٹھ بھاگ، 99 کا قاتل دعا کرنے آیا، توبہ کرنے، کہا نہیں ہوگی قبول، کہا نہیں ہوگی تو آپ کا کیجیے گا پورے 100، پورے جب قبول نہ ہوگی تو آپ کا کیجیے گا زندہ رہ گئے۔ گئے ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس، کہا حضرت توبہ کرنی ہے، کہا گناہ، کہا 100 کا قاتل ہوں، کہا حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک لگ جائے، باب مفتوح للتوبہ، جنت کا ایک دروازہ جو توبہ والا ہے وہ اینی ٹائم کھلا رہتا ہے، اینی ٹائم دعا کرو، توبہ کرو، قبول ہوگی۔ مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس نے مولوی پادری نے ان سے کہا کہ جلدی چاہتا ہے، جلدی دعا قبول ہو، جلدی چاہتا ہے، کہا حضور نسخہ بتائیے نا، جلدی کیا ہے کوئی نسخہ؟ کہا ابھی بتا دیتا ہوں، یہاں نہیں جلدی، وہاں نہیں جلدی، گھروں میں نہیں جلدی، کہا کہاں جلدی؟ کہا فانطلق الی ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی، کیا دیکھتا ہے فلاں بستی میں چلا جا، وہ اللہ کے محبوب کا در ہے، اگر وہاں توبہ کرے گا تو محبوب کے در پہ ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھاگ محبوب کے در پہ، بھاگ، وہاں قبول ہوگی جلدی، محبوب کے صدقے میں بھاگا 100 کا قاتل، نسخہ اچھا مل گیا، بھاگا، جاتے جاتے رستے میں مر گیا، رستے میں مر گیا۔ فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب، آ گئے رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا، عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، دونوں